بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران عزیز، یہ جو شبیں گزری ہیں جن کو شبۂ قدر کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا، قدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ دو آیتیں بیچ میں سے چھوڑ کے آگے چل کے کہ اس رات کو قدر کی رات قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے فی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر۔ اب جب یہ خیر من الف شہر ہے تو دو چار باتیں تو اس سے متعلق یہ آدمی کو جان لینی چاہیے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اس رات کی ہر عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لوگوں کے اندر عبادت کا احساس نہیں ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے، بندہ لینا نہیں چاہتا۔ ہم لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عام طور پر جب ہم ضرورت مند ہوتے ہیں، بیمار ہو گئے، امتحان میں پاس نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہیں، ورنہ اللہ کی پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ تو اب یہاں پر یہ کہ دو چیزیں ہیں۔ شب قدر تو 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا تب ہوئی تھی، اب ہر سال تو قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن شب قدر میں آج بھی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آج بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ارواح نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر لے کر۔ تو اب دو باتیں سوچنے والی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو؟ تو اگر نزول قرآن کو منانا 1000 مہینوں سے افضل ہے تو جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا اس کی ولادت منانے میں کون سی قباحت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں شب قدر سے بھی افضل ہے ان کا دنیا میں آنا، کیونکہ وہ قرآن مجید ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہر سال کیوں مناتے ہیں آپ 17 ربیع الاول کو ولادت پیغمبر؟ اس لیے مناتے ہیں کہ قرآن بھی ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا، آپ ہر سال شب قدر کیوں مناتے بھائی؟ تو جس طریقے سے آپ ہر سال شب قدر مناتے ہیں اسی طریقے سے ہم ہر سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ پوچھنا ہے تمام مسلمانوں سے کہ بھائی یہ تو بتائیں کہ یہ والد سے آتے ہیں، حقیقت میں آتے ہیں یا ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا بس؟ اگر حقیقت میں آتے ہیں تو یہ آتے کہاں ہیں؟ کیونکہ کسی کا کہیں جانا، اب آپ یہاں آتے ہیں، کیوں آتے بھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے، درس پڑھنے کے لیے۔ تو جب آپ درس پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں تو ایک مقصد ہے نا، مقصد لے کے آتے ہیں نا۔ تو اللہ جو ہر شب قدر میں ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ارواح کو نازل کرتا ہے، تو یہ آتے کہاں ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ اب یہ مسلمان نہیں بتاتے، یہ مسلمان اس پر بحث نہیں کرتے، کیوں؟ کہ انہیں معلوم ہے کہاں آتے ہیں، لیکن اگر بتائیں گے تو ان کا سارا سسٹم باطل ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ لہذا قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ کہاں آتے ہیں اور کس کے پاس آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سارے سال بھر کے امر لے کر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کی روزی ہوگی، کس کا بچہ ہوگا، کس کا نہیں ہوگا، کس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سارے امر لے کر بارش برسے گی کہ نہیں برسے گی،
کیا کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا، یہ سارے امر لے کے آتے ہیں۔ اب جب امر لے کے آتے ہیں تو وہ امر آتے کس کے پاس ہیں؟ یا تو کوئی دعویٰ کرے کہ بھئی مکے میں آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، ایران میں آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ نہیں تو پھر قرآن مجید سے پوچھیں، قرآن بتائے گا۔ تو جب قرآن سے ہم نے پوچھا تو قرآن نے کہا ينزل الملائکۃ، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اس کے امر سے، اس کے حکم سے۔ کہاں آتے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں، بیت المقدس میں؟ نہیں، الا من یشاء من عبادہ، وہ جو اللہ کی مشیت والے بندے ہیں، الا من یشاء، اس کے اوپر آتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو یہ کون سے بندے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے؟ من یشاء۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ مبارک کے دائر میں کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے ان بندوں کو، جو بندے وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان انظروا، اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی سے ڈرتے رہو۔ لہذا یہ جو بندہ ہے جس کے پاس ملائکہ اور ارواح آتے ہیں، یا تو دنیا ثابت کرے کہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا دعوے دار ہو کہ جو یہ کہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ورنہ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کی حجت رہے گی، جسے اولی الامر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اولی الامر وہ ہوتا ہے جو امر والا ہو، تو امر اسی کے پاس آئیں گے جو اولی الامر ہوگا۔ لہذا جس طریقے سے امر اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اسی طریقے سے اولی الامر بھی وہی ہوگا جسے اللہ منتخب کرے گا۔ دنیا والوں نے اولی الامر کے معنی بدلے قرآن مجید کے حوالے سے کہ اولی الامر کون ہو سکتا ہے، اس کے معنی بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو بدلا ہے وہ فٹ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اس کو کسی جگہ پر فکس نہیں کر سکتے ہیں۔ اولی الامر جو اللہ کا امر لیتا ہو، جو اللہ کا امر لیتا ہے وہ امر الہی ہے، وہ امر الہی سے جو چاہے کرے۔ اس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فوض امور عباد الینا، ان اللہ فوض الینا امور عبادہ ونحن نفعل باذنہ ما نشاء، کیونکہ بے اذن ربہم آتے ہیں یہ، تو یہ بے اذن ربہم ہی اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے تمام امور ہمارے حوالے کیے ہیں، اور ہم اس پر اللہ کی اجازت سے ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور وہ جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ اب یہ اس کی پہچان تمہاری ذمہ داری ہے، بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی معرفت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ اولی الامر کا ظاہر ہونا یا پردہ غیبت میں ہونا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ جس طریقے سے اللہ غائب رہ کر ساری کائنات کی ہدایت کرتا ہے، شیطان غائب رہ کر ساری دنیا کو گمراہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اولی الامر بھی پروردگار کے حکم سے غائب رہ کر ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کرنے کے پھر اس کے اپنے طریقے اور سلیقے ہیں، اس طریقے سے وہ اس کی ہدایت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اولی الامر منکم ہے، اور اسی لیے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا اولی الامر کون ہے۔ اس سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے پتھر۔ کہا پتھر سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کیا پتھر سے زیادہ سخت چیز ہے لوہا، جو لوہے کو
پتھر کو توڑ کر ٹکڑے کر دیتا ہے. کہا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت چیز ہے آگ، جو لوہے کو پگھلا کر پانی کر دیتی ہے. کہا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا آگ سے زیادہ سخت چیز ہے پانی، جو آگ کو بجھا دیتا ہے. کہا پانی سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا پانی سے زیادہ سخت چیز ہے بادل، جو پانی کو اپنے سینے میں اٹھا کے پھرتے ہیں. کہا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا وہ ہوا ہے، کہ جو ہوا بادلوں کو اپنے اوپر اٹھا کے چلتی ہے. پھر پوچھا ہوا سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا وہ فرشتہ، جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے، وہ فرشتہ سخت ہے. کہا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت چیز ہے ملک الموت، جو اس کو فرشتے کو بھی مار دے گا. کہا پھر اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت چیز ہے موت، جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. اور پھر کہا ملک الموت سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا وہ امر الہی ہے. کہا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہا وہ اولی الامر ہے، اور نحن اولی الامر، اور وہ اولی الامر ہم. یہ بتایا گیا. لہذا اس شب قدر میں جو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی معرفت اور ان کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی، وہ اسی لیے کہ اس رات میں یہ سارے امر ہمارے زمانے کے امام کے پاس آتے ہیں. لہذا اپنے امام کو پہچان لو. اور اس کے لیے معصوم نے فرمایا بھی ہے، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تر سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث مستند ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے. اور میں جاہلیت اور جہالت کی بات آپ سے بتا چکا ہوں. جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، جاہلیت کہتے ہیں دھرمی کو جان کر نہ ماننے کو. لہذا معصوم فرماتے ہیں جاہلیت جو ہے یہ کفر ہے، کہ حق کو جان کر بھی نہ ماننا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام غائب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ایک سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ وہ غائب رہ کر ہدایت کیسے کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرح شیطان غائب رہ کر گمراہ کرتا ہے، اسی طریقے سے امام غائب رہ کر ہدایت کرتا ہے. تمہیں شیطان کی غیبت پر ایمان ہے، امام کی غیبت پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جبکہ شیطان دشمن خدا ہے اور امام نمائندہ خدا ہے. تو اگر دشمن خدا غائب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے، تو حجت خدا بھی غائب رہ کر ہدایت کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی معرفت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.